بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی، اور اس کے 10ویں مرحلہ کی 10ویں فصل، جس میں کہ وہ مقولات جن میں حرکت پائی جاتی ہے، وہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ چار مقولے ہیں جن میں حرکت پائی جاتی ہے: کم، کیف، عین اور وضع۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا عین یعنی مکان میں حرکت، اس کے بعد ہم نے دیکھا کیفیت میں حرکت، اور عرض کیا کہ کیفیت کی وہ قسم جو کمیت یعنی مقدار کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں حرکت پائی جاتی ہے۔ پھر تیسرا ہم نے پڑھا کہ کمیت مقدار میں حرکت، مقدار میں اضافہ ہونا، جیسا کہ نمو سب سے بڑی مثال ہے، پودوں، جانوروں کا، انسانوں کا نمو پانا، پرورش پانا، بڑھنا، یعنی ان کے کمیت، یہ کمیت ہے نا، کم مقدار میں وزن کم ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے انسان کا، تو وہ جو کمیت ہوتی ہے اس میں ایک اشکال انہوں نے وارد کیا کہ یہ جو کمیت میں حرکت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ جب بیج ہے یا نطفہ ہے، جب وہ بڑھتا ہے تو ابتدا میں اس کی کمیت اور سائز میں اضافہ ہوتا ہے، پھر مزید جب جڑ کے بعد تنا، پتے، پھول، پھل، اسی طرح انسان میں جب مزید اجزاء بنتے ہیں تو وہ جو مزید اجزاء ہیں وہ ڈائریکٹ اس بیج یا نطفے سے کانٹیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ پہلے وہ جو ابتدائی کمیت ہوتی ہے، مقدار ہوتی ہے جو بنی ہوتی ہے، اس سے ان کا اتصال ہوتا ہے۔ جیسے تنا ہے، اس کا ڈائریکٹ اتصال جڑ کے ساتھ، اور پھر جڑ کا اتصال ڈائریکٹ ہوتا ہے اس بیج کے ساتھ۔ تو یہ ایک اشکال آیا تھا، اس کا جواب اب انہوں نے مصنف نے دیا ہے، وَأُجِيبَ عَنْهُ، اس پر جواب دیا گیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے جو اشکال وارد ہوا تھا؟ کہ ان انضمام الضمائم لا ریب فیہ، یہ ضمیموں کا ضم ہونا، یعنی اجزاء، مختلف اجزاء کا ایک دوسرے میں ضم ہونا، کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن طبیعت، اب یہاں پر یہ بات آ گئی، یہ ویسے بھی فلسفہ اور سائنس میں بھی آپ دیکھیں کہ خوراک ہم کھاتے ہیں، ایک بچہ خوراک کھاتا ہے، وہ خوراک جو جا کر تبدیل ہوتی کس کے ساتھ؟ جو اس بچے کے بدن کے ساتھ۔ اگر پودا ہے تو وہ پودے کے اجزاء بنیں گے، خوراک تو ہم نے وہی کھائی ہے، مثال کے طور پر پودوں میں پانی ہے یا اس زمین سے نمکیات لیتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو پودے کی جڑ میں اس کو بدل دیتی ہے یا تنے میں؟ اسی طرح انسان کے جو اعضاء بنتے جاتے ہیں، وہ تو کھاتا خوراک ہے، خوراک تو ایک مادی چیز ہے، وہ یعنی اس میں روح نہیں ہے، اس میں حرکت نہیں ہے ڈائریکٹ، تو وہ کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے اس بدن کے ساتھ؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طبیعت ہوتی ہے، اور وہ طبیعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ وہ اس جزء اصلی میں۔ اگر وہ بیج ہے تو یہ بیج، اگر وہ نطفہ ہے یا کوئی اور چیز لے لیں، یہ جو بھی ہم خوراک کھائیں گے اس میں سے وہ اس بیج کے جو مادی لحاظ سے بیج ہے اس میں ایک طبیعت پائی جاتی ہے، وہ طبیعت بدل دیتی ہے ان اجزاء کو، کس میں بدل دیتی ہے؟ پودے کے جو بدن بننا ہے یا حیوان کا بدن بننا ہے، تو وہ نطفہ جو ہوتا ہے حیوانی یا انسانی، اس کی طبیعت جو ہے ان اجزاء کو تبدیل کرتی ہے جو چیز بنانی ہے۔ جیسا کہ آپ ڈی این اے پڑھا، ڈی این اے میں ساری انفارمیشن پائی جاتی ہے کہ کون سی پروٹین تیار کرنی ہے، کیونکہ پروٹین نے آگے جا کر اعضاء بنانے ہیں، اور وہ میسنجر آر این اے کے ذریعے تمام میسج کو ٹرانسفر کرتی ہے اور پروٹین بناتی ہے، جس نے آگے کوئی جو بھی کام کرنا ہے، افعال سر انجام دینے ہیں۔ بالکل بھی اے نہیں۔ اب یہ بات کریں لیکن طبیعت، یہ جو طبیعت ہے، تبدلا، یہ تبدیل کر دیتی ہے الاجزاء المنضمہ، وہ اجزاء جو ضم ہوئے ہیں بعد الضم، ایک کے بعد دوسرے اجزاء، خوراک کھائیے زیادہ سارے اجزاء ضمیمہ ہوتے ہیں، تو یہ جو طبیعت ہے ان اجزاء جو کھائے ہیں خوراک والے، ان کو تبدیل کر لیتی ہے الی صورت الاجزاء الاصلیہ، وہ ان اجزاء اصلیہ میں جو اس بیج کے موافق ہوتے ہیں یا نطفے کے موافق ہوتے ہیں ان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مثلا ہم نے خوراک کھائی ہے، روٹی کھائی ہے، اور روٹی نے، اب روٹی کا اس بدن کے میں ایسی کیا چیز ہے روٹی کو وہ توڑ کے جو بدن کو ضرورت ہوتی ہے، جو بدن میں کی کمیت میں اضافہ ہونا ہے، ان بدن کے اجزاء کے ساتھ، اب روٹی یہاں تو نظر نہیں آتی ہاتھ میں، ہاتھ کے اجزاء میں اگر اضافہ ہو تو ایک چیز ہے جو ان اجزاء کو تبدیل کرتی ہے، وہ ہاتھ کے اجزاء میں اضافہ ہوتا ہے، ہاتھ موٹا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے بچوں کا، یعنی بڑھوتری ہوتی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ہوتی ہے جو ان اجزاء کو جو ساتھ ساتھ آ رہے ہیں خوراک کے ذریعے سے ضمیمہ ہو رہے ہیں، ان کو اجزاء اصلیہ کی صورت کے مطابق اس کو تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ کام جاری رہتا ہے بلا تزال، اور ہمیشہ تبدلا و تزیدہ، یہ جو طبیعت ہے یہ تبدیل بھی کرتی ہے اور زیادہ بھی کرتی ہے کس کو؟ کمیت الاجزاء الاصلیہ، جو اجزاء اصلیہ ہیں ان کی کمیت میں اس کو اضافہ کرتی رہتی ہے، اور تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ آپ نے کبھی دیکھا بچہ اچانک جھٹکے سے بڑا ہو جائے، یا پودا بڑا ہو جائے، انسان حیوان بڑا ہو جائے؟ نہیں، کس قدر تدریج ہے کہ آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ڈیلی بھی اگر آپ دیکھیں آج اتنا وزن ہے، اگلے دن کتنا وزن ہے، تو بڑا مشکل ہے، بالکل کم کم۔ اچھا، ایک ہو گیا کہ یہ جو طبیعت ہے یہ ان اجزاء جو ہم کھاتے ہیں ان کو اجزاء اصلیہ میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق، بدن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے؟ وَتَغَيَّرَهَا، اور طبیعت ان اجزاء کو متغیر کرتی ہے، یعنی تبدیل کرتی ہے الی الاجزاء الاصلیہ، اجزاء اصلیہ کی طرف۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَزْدَادُ الْكَمُّ الْعَارِضُ، جو پھر کمیت عارض ہوتی ہے اس میں زیادتی ہوتی ہے انسان کا۔ جب وہ اجزاء اصلیہ میں تبدیل ہو گئے اجزاء تو ظاہر ہے وہ شامل ہو گئے ساتھ، تو کمیت میں اضافہ ہو گیا، تو کمیت میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے للاجزاء الاصلیہ، ان اجزاء اصلیہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، جو اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہے وہ مل جاتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو عارض ہوا ہے اجزاء، تو یہ بڑھا دیتے ہیں اجزاء اصلیہ کو، کس طرح؟ زیادتاً متصلتاً تدریجیتاً، یعنی ان کے ساتھ زیادتی تو ہوتی ہے لیکن وہ متصل بھی ہوتی ہے اور تدریج کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تھا بیج، آپ نے ہفتے بعد دیکھا اس یہ بیچ میں سے پھٹا، اس کا سائز بڑا، اس میں پانی خوراک کے اجزاء گئے، پھر اس میں سے جڑیں نکلنی شروع ہوئی۔ اب یہ جو جڑیں نکلی ان میں اتصال ایسے نہیں کہ یہاں سے کٹ کے علیحدہ نکلا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو بیج کے اجزاء کے ساتھ پرانے اجزاء ملے ہوئے ہیں، پھر اس میں سے اگر آپ اس طرح تنا نکلے، وہ اتصال ہے۔ اب دیکھیں کمیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اتصال بھی ہے اور آہستہ آہستہ بھی ہے، تدریج بھی ہے۔ وہی الحرکت، یہ حرکت ہے۔ یہ ہو گیا تیسری۔ اب چوتھی ہے وز میں، عین، کیف، کم اور وز۔ وز اس کی حیات جو ہوتی ہے اس کی۔ فالحرکت فیہ ایضاً ظاہرۃ، وہ کہتے ہیں حرکت وز میں بھی، آپ کو پتہ ہے وز تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اب ہم دیکھیں گے تعریف۔ وز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی بھی وز کی ایک نسبت کوئی بھی شے ہے، یہ ایک چیز ہے، مثلا اس کے اندر یہ اجزاء سے مل کے بنی ہے، ایک ان اجزاء کی آپس میں ایک دوسرے کی طرف نسبت ہے، ایک اس کل کی خارج کی طرف نسبت ہے، یہ دوسری نسبت ہے۔ پہلی کیا ہے؟ اجزاء کی آپس میں نسبت۔ وہ کہتے ہیں حرکت وز میں واضح ہے، ظاہر ہے، جیسا کہ حرکت الکرۃ علی محورہا، جیسے کرہ اپنے محور کے گرد حرکت کرتا ہے۔ فإنہ تتبدل بها نسبت النقاط المفروضۃ علیہا الی الخارج عنہا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس حرکت کے ذریعے، جب یہ حرکت کرتا ہے کوئی بھی بدن کرہ جو حرکت کرتا ہے، تتبدل بہا، اسی حرکت کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے نسبت النقاط، ان نقاط کی نسبت المفروضۃ علیہا، جن کو اس کے پر فرض کیا گیا ہے، الی الخارج عنہا، ان سے جو اس سے خارج ہے۔ مثال ہے، آپ اس کو جب حرکت دیں گے، جب یہ ادھر سے ادھر آئے گا تو ان اجزاء کی نسبت پہلے خارج کی طرف ایسے تھی، پھر ایسے ہو جائے گی، پھر ایسے ہو جائے گی، خارج کی طرف ان کی نسبت بدلتی رہتی ہے۔ وَهُوَ تَغَيُّرٌ تَدْرِيجِيٌّ فِي وَضْعِهَا، بس یہ جو ہم بتا رہے ہیں حرکت، یہ تدریجی ہے اور ان کی وزن میں ہے۔ یہاں پہ ہو گیا 4۔ اب آگے کہہ رہے ہیں باقی جو مقولات ہیں، کم، کیف، عین، وز، متا، جد، فعل و انفعال، ان سب میں وہ حرکت کہتے ہیں کیسے نہیں ہوتی، ان میں نہیں ہوتی۔ قالو، تو کہتے ہیں فلاسفہ کہتے ہیں کہ ولا تاقع و حرکت و فی باقی المقولات، باقی مقولات جتنے بھی ہیں، متا، جد، فعل و انفعال، ان سب میں کیا ہوتا ہے، یا اضافت بھی اس میں ہوتی ہے، ان سب میں کیا ہے، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ہوتے ہیں، اور عرض، اراض میں 4 میں ہوتی ہے، ان 5 میں نہیں ہوتی۔ اب باری باری بتا رہے ہیں،
پہلے بتا رہے ہیں باقی المقولات میں حرکت نہیں ہوتی، وہ کون کون سے؟ فی الفعل والانفعال ومتى والاضافۃ والجدۃ والجوہر، ان سب میں حرکت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں امام الفعل والانفعال، یہ جو فعل اور انفعال ہے ان دونوں کی بات کر رہے ہیں، ان دونوں میں حرکت نہیں۔ فإنه قد اخذ فی مفہومہما التدریج، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی ان دونوں کے مفہوم فعل اور انفعال، فعل ہونا اثر ڈالنا، انفعال یعنی منفعل ہونا اثر لینا، یہ مراد ہے ان دونوں جو مقولات ہیں یہ اراز ہیں، جوہر نہیں ہیں۔ اور عرض کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جو جب بھی خارج میں پائے جائیں گے کسی موضوع پر پائے جائیں گے، یہ خود بخود خارج میں موجود نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں ان کے مفہوم یعنی فعل اور انفعال کا جب ذہن میں آپ مفہوم لیں گے تو وہ کہتے ہیں اس میں آپ اگر حرکت دیکھیں گے تو تدریج ہے اس میں، لیکن فلا فرد آنی کوئی فرد آنی نہیں ہے الوجود لہما ان دونوں کے لیے، فعل انفعال کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کوئی بھی ایک چیز جب ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف حرکت کرتی ہے تو یہ تقسیم کو قبول کرتی ہے، اتصال ہوتا ہے، آپ اس کو ذہنی میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں اجزاء میں، اور ہر جو ایک چھوٹے سے چھوٹا یہ تقسیم ہوگی جو فرد، اس کو کہتے ہیں فرد، تقسیم کے بعد جو چھوٹے سے چھوٹا مقام ہے پوائنٹ اس کو فرد کہتے ہیں، یعنی ان افراد میں سے ایک فرد، اور اس کو کہتے ہیں آنی یعنی چھوٹے سے چھوٹا جزو۔ تو فعل و انفعال میں یہ تقسیم کے بعد یہ فرد نہیں آتا، آنی فرد نہیں آتا۔ اور آن کی ہم نے تعریف کی تھی طرف زمان، زمانے کا طرف، آخری وہ مقام جہاں سے ابتدا ہوتی ہے یہاں پر منتہا ہوتی ہے، اس کو آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک مفہومی ہے فرد۔ تو لیکن اگر فعل و انفعال کو مفہوماً آپ تقسیم کریں تو ان میں فرد نہیں آئے گا، آنی فرد نہیں آئے گا۔ فلا فرد آنی الوجود لہما، ان دونوں کے لیے کوئی فرد آنی نہیں ہے۔ فوقول حرکت فیہما، پس حرکت کا واقع ہونا ان دونوں میں فعل اور انفعال میں، یقتضی وہ تقاضا کرتا ہے الانقسام الی اقسام آنیت الوجود، وہ کہتے ہیں وہ حرکت کا واقع ہونا فعل و انفعال میں یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو تقسیم کیا جا سکے افراد میں، جس میں حرکت ہو رہی ہے ان کو تقسیم کریں تو آنی افراد میں اس کو تقسیم کیا جا سکے، جبکہ ولیس لہما ذالک، جبکہ ان دونوں کے لیے فعل اور انفعال کے لیے ایسا نہیں ہے، ان کے لیے تقسیم آنی اجزاء میں نہیں کی جا سکتی۔ آگے وَقَذَا الْكَلَامُ فِي مَتَى، یہ فعل و انفعال بھی ہو گئے، اب ہو گیا متا۔ تو ہم نے آپ کو تعریف عرض کی تھی کسی بھی چیز کا اپنے زمانے کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں متا، کب۔ اسی طرح مکان کی تعریف کی تھی، کسی شے کی مکان کی طرف نسبت وہ عین کہلاتی ہے، کہاں؟ وَقَذَا الْكَلَامُ فِي مَتَى، وہ کہتے ہیں متا میں بھی اسی طرح کلام ہے۔ فَإِنَّهُ، یہ کیا ہے؟ الحیۃ الحاصلۃ، ایک حیت حاصل ہوتی ہے من نسبت الشیء الی الزمان، زمانے کی طرف کسی شے کی نسبت سے جو حالت اور حیت حاصل ہوتی ہے اس کو متا کہتے ہیں۔ فَهِيَ تَدْرِیجِیَۃٌ، وہ کہتے ہیں ہے یہ بھی تدریجی، لیکن تنافی وقوع الحرکت فیہا، لیکن اس میں حرکت سے یہ منافات رکھتی ہے، المقتضیۃ للانقسام الی اقسام آنیۃ الوجود، کیونکہ یہ حرکت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی تقسیم ہو سکے کس میں؟ آنیۃ الاقسام، کہ اس کی آنی اجزاء میں تقسیم ہو سکے، جبکہ اس کی وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب آگے فَأَمَّا الْإِضَافَةُ، یہ اضافت، فَإِنَّهَا انتزاعیۃ، یہ جو اضافت ہے آپ دیکھیں نا، اضافت دو چیزوں میں ہوتی ہے، باپ اور بیٹے میں، اس باپ کی بیٹے کی طرف، بیٹے کی باپ کی طرف، یہ دونوں طرف سے نسبت ہوتی ہے، اس کو لیا جاتا ہے، یہ مفہوماً ہے ذہن میں، اسی لیے کہ فَإِنَّهَا انتزاعیۃ، اس کو انتزاع کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، خص کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، تابعۃ لطرفیہا، یہ دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ دونوں طرف کے تابع ہوتی ہے۔ فلا تستقل بشیء، اس لیے ان میں استقلال، خود ایک شے کا استقلال نہیں، آپ کہیں کہ اضافت ہو اور ایک شے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ دو چیزیں ہوں گی تو ایک چیز کو تو مستقل آپ برقرار نہیں رکھ سکتے، دوسری ہوگی تو پھر اضافت ہوگی، اس لیے کہہ رہے ہیں فلا تستقل بشیء، اس لیے اس میں استقلال نہیں ہے کسی شے کے ساتھ، کل حرکت وَقَذَا الْجِدَا، جس طرح کی حرکت اور جس طرح کے جدا جدا بھی، صرف ان تغیر فیہا، کیونکہ اس میں
جو جدا ہے اس میں جو تغیر ہے تابعن، وہ تابع ہوتا ہے کس کے لیے؟ تغیر موضوع اپنے موضوع کے تغیر کے ساتھ۔ ہم نے حرکت کی تعریف میں کہا تھا کہ جب بھی حرکت ہوتی ہے، مثلا ایک شے میں یہ جو حرکت واقع ہو رہی ہے، حرکت خود عرض ہے، حرکت کیا ہے؟ عرض ہے، اور یہ کس پر واقع ہو رہی ہے؟ ایک ثابت موضوع، ثابت جوہر پر، ایک ثابت جوہر کو ثابت رہنا چاہیے، موضوع کو ثابت رہنا چاہیے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو حرکت ہوتی ہے فإن التغیر فیہا، وہ تابع لتغیر موضوعها، اپنے موضوع کے متغیر ہونے سے وہ متغیر ہوتی ہے، وہ متغیر ہوتی ہے لیکن موضوع بھی متغیر ہوتا ہے، تو پھر تعریف نہیں، کیونکہ حرکت میں ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز حرکت کرے تو اس کا جو ایک موضوع ثابت امر ہونا چاہیے، وہ حرکت نہ کر رہا جبکہ اس میں تغیر نہ آ رہا ہو۔ آپ دیکھیں انسان ہے، جو نطفہ ہے، جو بیج ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں اسی کے اوپر صورتیں آ رہی ہیں، وہ ایک ثابت امر ہے، وہ غیر متغیر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کا تغیر النال اول، جیسا کہ قدم اور وہ پاؤں جو ہے اما کانت علی، جس پر کہ وہ ہوتے ہیں اس طرح ان کو ہونا چاہیے۔ فاما الجوہر، اب آخری قسم آ گئی، یہ متا بھی ہم نے پڑھ لیا، جد بھی اور اضافت بھی، یہ سارا پڑھ لیا۔ وہ کہتے ہیں اب ہم نے جو کہا تھا کہ 9 آراز تو ہم نے پڑھ لیے، اب آگی بات جوہر کی، اور جوہر کی تعریف آپ سے عرض کی تھی کہ جو جب بھی خارج میں پایا جائے تو وہ کسی موضوع کا محتاج نہیں ہوتا، اگر پایا بھی جائے تو وہ موضوع وہ جو ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ عرض کی تعریف ہے کہ عرض محتاج ہوتا ہے جوہر کا خارج میں وجود کے لیے۔ فَأَمَّا الْجَوْهَرُ فَوُقُوعُ الْحَرْكَةِ فِيهِ، کہ اس جوہر میں جو حرکت ہے اس کا واقع ہونا، اس میں حرکت کا واقع ہونا، اس سے کیا لازم آتا ہے؟ يَسْتَلْزِمُ تَحَقُّقَ الْحَرْكَةِ مِنْ غَيْرِ مَوْضُوعٍ ثَابِتٍ۔ ہاں، یہی بات جو ہم نے یہاں پہ کی، اگر کہتے ہیں جوہر میں حرکت ہو تو ہم نے تعریف میں کہا تھا کہ حرکت عرض ہے، اور یہ جس چیز پر آئے گی، یعنی جس موضوع پر یہ حرکت آئے گی اس موضوع کو ثابت ہونا چاہیے، تو حرکت کی تعریف ہے یہ۔ اگر ہم کہیں کہ یہ موضوع جو ہے یہ خود متحرک حرکت میں ہے، تو پھر یہ جس چیز پر واقع ہو رہی ہے وہ تو خود متحرک ہوا، یعنی خود موضوع متحرک ہوا، تو حرکت کی تعریف اس پہ صادق نہیں آتی، جبکہ جس چیز پہ حرکت ہو رہی ہے وہ جس مقام پر پائی جائے، اس موضوع جس پر پائی جا رہی ہے اس کو ثابت ہونا چاہیے، امر ثابت، وہ خود متغیر اور متحرک نہ ہو۔ جبکہ اگر یہ موضوع ہی متحرک ہو گیا تو پھر یہ کس چیز پر پایا جائے گا؟ ایک ایسے موضوع پر پایا جانا چاہیے جو متحرک نہ ہو۔ فوقوع الحرکت فی الجوہر، حرکت میں جوہر کا لازمہ کیا ہے؟ تحقق الحرکت من غیر موضوع ثابت، کہ حرکت متحقق ہو جائے گی بغیر کسی ثابت موضوع کے۔ تو یہاں پر اگر خود اس میں حرکت ہوگی تو ثابت موضوع تو نہ رہا۔ وقت تقدمہ فی الفصل السادس، 6 فصل میں یہ گزر چکا ہے کہ ان تحقق الحرکت، حرکت کا جو تحقق ہے وہ موقوف علی موضوع ثابت ہے۔ یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو حرکت ہے وہ ایک ثابت موضوع پر ہونی لازمی ہے، اگر آپ کا موضوع ثابت نہیں ہے تو پھر حرکت کی تعریف اس پر ثابت نہیں آتی۔ علی موضوع ثابت باقٍ، وہ ایسا موضوع پر موقوف ہوتی ہے کہ جو ثابت اور قائم و دائم رہے اور باقی رہے، ما دامت الحرکت، جب تک حرکت ہوتی رہے گی وہ موضوع کو ثابت اور قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اگر موضوع میں ہی حرکت آ گئی تو پھر وہ موضوع تو ثابت نہ رہا، اس لیے وہ حرکت کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی۔ تو بس حرکت جو ہے ان 9-10 جو مقولہ ہیں ایک جوہر پر بھی نہیں ہوتی، اور باقی 9 میں سے 4 کم کیف عین وز پر میں پائی جاتی ہے، جبکہ باقی جو مقولات ہیں آراز ہیں ان میں بھی حرکت نہیں پائی جاتی۔ والحمدللہ رب العالمین۔